ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید قاسم شاہ صاحب، دانشور ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے شفقت کی، آپ نے وقت نکالا۔ شاہ صاحب میں آپ سے یہی سوال ہے میرا کہ رات اگر ہو جائے دن کے وقت، اور یہاں عام لوگ تو ماہر فلکیات ہیں نہیں، تو ہم پرستی ہے، کچھ نہ کچھ خوف آتا ہے، پھر ٹڈی دل آ گئی ہے، جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا مسئلہ بن رہا ہے، کرونا کا اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہاں کوئی ینگ مین ہے، کوئی اگر اولاد والا ہے، یا کوئی گرینڈ پیرنٹس ہیں، سب پریشان ہیں۔ یہ پریشانی کیا اثر رکھ رہی ہے ہمارے اوپر؟ پراچا صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص دنیا کے بہترین وسائل کے ساتھ رہ رہا ہو، اگر اس کے پاس خوف ہے، خدشے ہیں، انسرٹنٹی ہے، وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، خوش رہنے کے لیے ایک یقینی کیفیت، ایک ٹرسٹ، ایک اعتبار بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سارے کے سارے پینڈیمک نے لوگوں کو خوف دیا، خدشے دیے ہیں، اور اس خوف اور خدشے کی حالت کا بے شمار کہہ لیجئے جاہلوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایسے جہالت زدہ لوگوں نے اور ایسے کہہ لیجئے عطائی حکیموں، ڈاکٹروں نے، جنہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بے شمار ایسی انفارمیشن پھیلائی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمیں یہ بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ اس دوران ہمارے سارے میڈیا نے، جیسے میڈم کہہ رہی تھیں کہ کاشتکار ایک بڑا اہم رول رکھتا ہے اور ڈاکٹر بڑا اہم رول رکھتا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ میڈیا کے سپاہی بھی اسٹیٹ WHO کی انفارمیشنز کو ٹرانسمٹ کرتے رہے ہیں انہی پروگراموں میں، اور اگر وہ صحیح انفارمیشن نہ پہنچاتے تو پھر کتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ اس سارے سینیریو میں سوشل میڈیا کا رول بڑا نیگیٹو ہے سر، وہ خدشے بڑھاتا ہے، خوف بڑھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ثنا مکی کے اوپر اگر بغیر تحقیق کے انفارمیشن جاتی ہے، اور ثنا مکی پاکستان میں اتنی مہنگی ہو جاتی ہے، اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ثنا مکی کے نقصانات کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں، اور نقصانات اسی ہوئے طرح ہیں، بے شمار نقصانات بڑے زیادہ ہوئے ہیں جی، بے شمار ایسی ادویات اور ایسے ٹونے ٹوٹکے کہ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کسی نے ویسے تو کہا از راہ مذاق، لیکن اس بات میں گہرائی بڑی تھی کہ صرف پاکستان میں سانڈے کا تیل بچ گیا ہے جس کی بھاپ لینے کی گنجائش مطلب تھی، اور وہ بھی شاید لے لیتے تو سارا کچھ ہی پورا ہو جاتا۔ کوئی جڑی بوٹی نہیں بچی اور کوئی چیز نہیں بچی جس کا ہم نے بھاپ ہم نے بنا کے نہ لی ہو۔ تو یہاں پر ایک سب سے بڑا جو اہم مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اسٹیٹ کو جو اعتماد دینا چاہیے تھا اور عوام کو جو اعتماد اسٹیٹ پہ کرنا چاہیے تھا، وہ بڑا کمزور نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے خدشے زیادہ ہیں۔ اگر ایکٹیو سٹیزن کا رول پلے کرتی ہے ہماری عوام، اور اسٹیٹ ایک اسٹریٹجی کو واضح کر کے لے کر چلتی اور اعتماد حاصل کر پاتی، تو پھر یہ اتنے خدشے شاید نہ ہوتے۔ شاہ صاحب یہ وائرس ہے، وائرس چل رہا ہے، لیکن آج تو تانا دیا جاتا ہے نا آج کے انسان کو کہ آپ نے جہاز بنا لیے، آپ نے بحری بیڑے بنا لیے، ایک انویزیبل ٹائنی وائرس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ انسان کو اس تانے سے نکلنا ہے، انسان کو آگے بڑھنا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ راجہ صاحب انسان ہمیشہ نکلا ہے، بڑے سے بڑے چیلنج انسان کو روک نہیں سکے اور انسان آگے بڑھتا گیا۔ آپ دیکھیے پوری ریکارڈڈ ہسٹری جو اویلیبل ہے، آپ اس کے تمام چیلنج نکال کے دیکھ لیجئے۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس نے ہر چیلنج کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نیا رستہ لیا۔ بیماریاں، طوفان، سیلاب اور تمام طرح کے وسائل کا بننا دراصل چیلنج کی مرہون منت ہے، اور میرا بڑا یقین ہے کہ اس سارے چیلنج سے بھی انسان ضرور ضرور نکلے گا۔ ایک بڑی انفرادی بات یہاں پر میں کرنا چاہوں گا کہ جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا ہے اور لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوئے اور کووڈ-9 کا سارا ایک چرچا ہوا آج سے 4 ماہ پہلے، میں 4 ماہ پہلے سے ایک بات کہہ رہا ہوں میڈیا پہ بھی اور اپنی ویڈیوز میں بھی، کہ اس وقت میں بندہ انفرادی طور پہ سوچے کہ میں نے کیا گین کرنا ہے، میں نے کیا لرن کرنا ہے، میں نے اپنے اندر کیا بدلاؤ لانا ہے۔ یہ بڑا ایک بہترین وقت تھا خود کو سمجھنے کا، جاننے کا، پرکھنے کا اور خود کو امپروو کرنے کا۔ بڑی دنیا انسان کا یہ بھی ایک چیلنج ہے، انسان کو جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، تدیر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک موت ہو جاتی ہے تو کتنے دن تک یقین نہیں آتا کہ موت ہو چکی ہے اور بندہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اس سارے سینیریو میں اگر کوئی انفرادی طور پہ دیکھے، اب سروے کر کے دیکھیں کہ اس سارے بدترین حالات میں بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے خود کو بہتر بنایا ہوگا۔ میں نے ایک سروے کیا پراچا صاحب،
اور مجھے پتا لگا بڑے لوگوں نے یہ رپلائی کیا ہمیں, بڑے لوگوں نے وہ پرفارما فیل کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہماری فیملی لائف بہتر ہوئی ہے. بڑے لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے سادگی کو اپنانا شروع کر دیا. بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم جو چیزیں بناتے جا رہے تھے, ضربیں دیتے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے, ہمیں پتا لگا اتنا چاہیے ہی نہیں. بڑے لوگ ایسے تھے جن کو پتا لگا کہ بھائی میری جو اپنی ذات کے بارے میں سمجھ بوجھ ہے, میں کبھی رک کے سوچ نہیں سکا کہ میں کیا ہوں. شاہ صاحب یہ دل کی باتیں ہیں, یہ ہماری خواہشات بھی ہیں, لیکن میں ظاہر ہے خود بھی میڈیا سے ہوں اور میں باقی چینلز بھی دیکھتا ہوں. کچھ ماہر فلکیات یا علم نجوم کے ماہر گزشتہ مہینوں میں کہتے رہے کہ جی 15 اپریل جو ہے جان چھوٹ جائے گی, کوئی 2 ستارے آئے ہوئے ہیں اکٹھے ہیں وہ پھر علیحدہ ہو جائیں گی. 15 اپریل گیا جان نہیں چھوٹی, پھر مئی آیا, پھر جون بھی جا رہا ہے. اب تو ہمارے ایڈوائزر آن ہیلتھ کہہ رہے ہیں کہ جی جولائی کے آخری 2 ہفتے ہیں وہ بہت مہلک ثابت ہوں گے. تو ہم خواہشات اپنی جگہ پہ رکھیں, لیکن بہرحال سوال تو پھر وہی بنتا ہے کہ کب تک ہماری جان چھوٹے گی اس سے. راجہ صاحب آپ خوف پھیلانے والوں کا کمال دیکھیے کہ یوٹیوب پہ کئی ایسی ویڈیوز اپریل میں آئیں جن ویڈیوز کے آغاز میں جو ٹائٹل تھا وہ چل رہا تھا کہ اس مہینے کے اختتام پہ دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی اب ویڈیو دیکھنا شروع کرتے تھے, ساتھ ہی بولنے والا کہتا تھا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جی اور بیل آئیکن دبا لیں. جب دنیا نے ختم ہی ہو جانا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کا کیا فائدہ. لوگ دراصل لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھانے لگ پڑتے ہیں اور اس لا علمی سے فائدہ اٹھا کے وہ اپنا چینل تو چلا لیتے ہیں. میری گزارش یہ ہے, بڑی اچھی بات مسٹر صاحب نے کی ہے, میں ان کی تائید کروں گا کہ ہم میں سے کسی کو کرونا کا کوئی ایکسپرٹ یا سائنٹسٹ نہیں بننا. وہ بنیادی انفارمیشن جو آپ کو کرونا کے حوالے سے پتہ ہونی چاہیے تھی وہ پتہ لگ چکی ہے, لہٰذا اس پہ عمل کر لیجئے. آپ صاف ستھرے رہیے, اپنی زندگی کو قیمتی مانیے, اپنی زندگی میں اپنے ساتھ جو فیملی ہے اس کو اہم مانیے, سادگی کو اہم مانیے, اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھیے, مکمل احتیاط کیجیے اور اللہ پہ چھوڑ دیجیے. آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی. لیکن آپ احتیاط نہیں کر رہے, آپ ہر وقت یہ غلط انفارمیشن سنتے رہتے ہیں, تو پھر یاد رکھیے آپ کو کرونا مارے نہ مارے, آپ کا جو امیون سسٹم ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے ہوپ پہ, امید پہ اور مثبت سوچ پہ, وہ ختم ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں کرونا بھی چل کے آ جائے گا. کیونکہ یہ ذاتی جنگ ہے اب آپ کی, یہ آپ نے خود لڑنی ہے. تو فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کے اختیار میں, جیسے بڑی خوبصورت بات کہ صفائی نصف ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور ماسٹر صاحب نے اس پہ بات کی, ساتھ ہی ساتھ میں اپنا امیون سسٹم اپنی خوراک سے, اپنے آرام سے, صاف ستھرا رہنے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ.